أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اسٹیج کی زینت بنے بادشاہ محراب و منبر دیگر سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سیاست کے انداز بدل گئے ہیں نا، آج کل تقریروں کے انداز بھی بدل گئے ہیں۔ پہلا زمانہ ہوتا تھا نا تو لوگ گفتگو ہوتی تھی اسے اور انداز میں سنا کرتے تھے، سادی گفتگو ہوتی تھی، سادی باتیں ہوتی تھی، سادے سے کپڑے پہنے ہوتے تھے۔ تو آج کل جس طرح وہ انداز بدلتے جا رہے ہیں نا، اس طرح ہمارے نعت خان حضرات بھی اپنے انداز کو بدل رہے ہیں۔ محسوس ہی نہیں ہوتا اسٹیج پر میرے نبی کی نعت ہو رہی ہے یا کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ کا تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس رب نے اپنے محبوب کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے، ہمیں تھوڑا سا ادب کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور جہاں ادب کے تقاضے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں نا، پھر اب جو مرضی کرتے رہیں، پھر رب راضی نہیں ہوتا۔ رب تو راضی تب ہوتا ہے جب آداب کا خیال رکھا جاتا ہے، احترام کا خیال رکھا جاتا ہے، تعظیم کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جو ہماری محافل ہوتی ہے یہ محبت کی محافل ہوتی ہے، ذکر کی محفلیں محبت کی محفلیں ہوتی ہے۔ اور ذکر بھی محبوب کریم کا جب ذکر ہوتا ہے اس میں محبت کے انداز بھی اپنے ہوتے ہیں۔ اس مسجد میں ہم جب بیٹھتے ہیں نا تو ہمارا انداز بھی کچھ اور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے کہ میرے حضور قبلہ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ وقت یہاں گزارا ہوا ہے، اور اسی کی برکت ہے کہ اتنی خوبصورت مسجد وجود میں آ گئی ہے۔ اس محلے کو دیکھیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم کیا ہیں سب کے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل میں جن کی محبت ہے ان کی وجہ سے ہماری بھی محبت ان کے دل میں ہے۔ تو یہ محفل محبت کی ہوتی ہے۔ ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے بلغ مولا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، کہہ کر رک جاتا ہے۔ اب ذہن میں نہیں آتا آگے کیا کہوں، کیا محبت سے رہا ہے، اور کہنا بھی محبت سے ہی چاہیے۔ اور کس کی شان بیان کر رہا ہے؟ اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے۔ کس کی شان بیان کر رہا ہے؟ اپنے نبی کی شان بیان کر رہا ہے۔ جہاں اگر رک جاتا ہے، رکتا ہے تو قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ رک گیا، 3 شعر تو کہہ دیے، اب چوتھا کس طرح مصرع اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ مکمل کر دوں، رک گیا، سوچ میں پڑ گیا، لیکن قسمت جاگی اور میرے محبوب سامنے آ گئے۔ نبی رحمت نے اپنی زیارت سے مشرف فرما دیا۔ کہا کیوں رک گئے ہو؟ کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، میرے محبوب نے فرمایا پھر کہہ دے صلو علیہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے رب کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، یہ میرے رب کی بات ہے۔ اب ذرا یہ سوچئے، رب تو کہہ رہے ہیں قرآن میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب ذرا یہ سوچئے یہ ذکر کب سے ہو رہا ہے اپنے محبوب کا؟ یہ اور آپ تو آج ہیں، اس ذکر پر بھی ہم اس کو بھی متنازعہ بناتے چلے جاتے ہیں، اس میں بھی اختلاف کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جس نے ذکر کو بلند کیا ہے وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ارے وہ محبوب کب سے اپنے محبوب کو
سلاد بھیج رہا ہے، یہ تو کوئی آج تک نہیں کہہ سکا نہ کہہ سکے گا۔ کب سے ذکر ہے؟ کہنا تو یہ پڑے گا نا، میرے محبوب کا ذکر اس سے ہے جب سے رب کی ذات ہے۔ جب سے رب کی ذات ہے ذکر بلند ہو رہا ہے۔ میں اور تو اگر محفل میلاد اور سیرت کے جلسے نہ بھی کریں تو کیا محبوب کا ذکر نہیں ہوگا؟ ذرا یہ سوچ لیا کریں، جب ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کی بات آئے تو یہ سوچ لیا کرے، نہ محفل میلاد ہوں نہ سیرت کے جلسے ہوں، پھر بھی اللہ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ کس طرح کر رہا ہے؟ قرآن کو تو مانتے ہیں نا؟ مانتے ہیں، سب مانتے ہیں قرآن کو، نہ مانیں گے تو مسلمان نہیں رہتا۔ قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ قرآن کو تو سب مانتے ہیں، اور قرآن کو کھولتے یا نہیں کھولتے؟ کھولتے ہیں نا قرآن کو، کھولے قرآن کو، کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم پڑھتے ہیں نا۔ جب کھولیں گے تو ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ جب یہ ذہن میں آئے گا تو یہ بھی ذہن میں تو آئے گا نا کس نبی پر نازل ہوئی ہے، آئے گا نا کس نبی پر نازل ہوئی ہے۔ ذکر مصطفیٰ ہوا یا نہیں ہوا؟ ذکر مصطفیٰ ہوا یا نہیں ہوا؟ الف لام میم سے ذکر ہو رہا ہے، ذالک الکتاب، ارے ذکر چلتا جا رہا ہے۔ ایک وقت آئے جب تو کھولے گا کتاب کو تو یہ تو پڑھے گا نا، ارے جب یہ پڑھے گا تو سوچے گا جس نبی کا صدقہ ہے عذاب نازل نہیں ہو رہا، جس نبی کا صدقہ ہے شکلیں نہیں بگڑ رہی، جس نبی کا صدقہ ہے پتھر نہیں برس رہے، کیا پڑھے گا؟ ما قال اللہ لیعذبہم انت فیہم۔ جب یہ پڑھے گا تو یہ قرآن ہے نا، اس کا ذکر کرے گا۔ ارے محبوب کے ذکر کی وجہ سے، ارے محبوب کی آمد کی وجہ سے، ارے محبوب کے میلاد کی وجہ سے اللہ اتنا کرم کر رہا ہے، تجھ پر پتھر نہیں برس رہے، تجھ پر عذاب نہیں آ رہا۔ کافر کہہ رہے ہیں، مشرک کہہ رہے ہیں اللہ ہم تو انکار کر رہے ہیں تیرے محبوب کا، تیرے نبی کا انکار کر رہے ہیں، تو پتھر نہیں برسا رہا، تو عذاب نہیں دے رہا، لیکن قربان دے اس رب کا۔ رب کہتا ہے ارے عذاب تو دے سکتا ہوں، شکلیں تو اب بھی بگاڑ سکتا ہوں، اب بھی پتھر برسا سکتا ہوں، اب بھی آگ برسا سکتا ہوں، لیکن بات کیا ہے؟ ارے اب وہ بات نہیں ہے، اب میرا محبوب تم میں موجود ہے۔ جب یہ آیت پڑھو گے تو میرے نبی کا ذکر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ احسان مانو گے یا نہیں مانو گے کہ نبی کی آمد کی وجہ سے عذاب ٹلتے جا رہے ہیں، نبی کی آمد کی وجہ سے شکلیں بگڑ نہیں رہی ہیں، نبی کی آمد کی وجہ سے آگ نہیں برس رہی ہے؟ قرآن کی یہ آیت پڑھو گے تو ذہن میں کیا آئے گا؟ ارے اس محبوب نبی کا مقام آئے گا، اس محبوب نبی کی شان آئے گی، اس محبوب نبی کی عظمت آئے گی۔ ارے جس کے صدقے عذاب نہیں آ رہا تو ذکر مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے؟ کھولو قرآن پڑھو گے، جب اس آیت پر آؤ گے یا ایھا المزمل تو کیا کرو گے؟ یا کو کاٹو گے یا رکھو گے؟ سوال ہے آپ پر، سوچ کر بات کیا کریں کہ کس ہستی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کس کے لیے زبان کھول رہے ہیں، کس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ارے میرا محبوب تو لیاف میں ہے، ارے رب کو یہ پسند آ گیا، ارے قرآن بن گیا۔ یا ایھا المزمل، یا کی ندا کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یا ایھا المزمل کہو گے تو نگاہ کدھر جائے گی؟ سوچ کدھر جائے گی؟ ذہن کدھر جائے گا کہ کس کو اللہ اس انداز میں مخاطب کر رہا ہے؟ یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے تو ذکر کس کا ہوگا؟ میرے نبی کا ذکر ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ آگے قدم بڑھاؤ گے تو میرا رب کہتا ہے یا ایھا المدثر، جب پڑھو گے یا کی ندا کرو گے، یا ایھا المدثر کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ میرے محبوب کو مخاطب کر رہا ہے۔ کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ اپنے محبوب کو مخاطب کر رہا ہے، میرے اور آپ کے آقا کو مخاطب کر رہا ہے۔ قرآن پڑھتے جاؤ گے، ذکر نبی کا کرتے چلے جاؤ گے، نہ جلسہ کرو تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا، نہ محفلیں کرو تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ ایک آیت پر جب رکو گے یا ایھا النبی، پھر یا کی ندا کرنی پڑے گی، کیوں؟ قرآن کو پڑھو گے، قرآن پڑھنا پڑے گا۔ ارے یا کی ندا کرنے والوں جب یہ ندا کرتے ہو یا رسول اللہ تو پھر بات کیوں نہیں بنتی؟ یہ بھی کہہ دیا کرو، یا ایھا النبی تو کہتے ہو، یا ایھا المزمل تو
تو کہتے ہو، یا ایھا المدثر تو کہتے ہو، جب اس آیت پر پہنچے ہو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو کیا کہو گے؟ اپنے نبی کا ذکر کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ذکر بلند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 1 2 نہیں، 10 12 نہیں، 500 نہیں، ارے کروڑوں کی تعداد میں میرے ابو بکر سے لے کر ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے لے کر داماد مصطفیٰ علی المرتضیٰ شیر خدا سے لے کر حضرت زید سے لے کر جس نے جب پہلی بار میرے نبی کا کلمہ پڑھا انہیں اپنا نبی مانا، جب قرآن کی تلاوت کرتے آ رہے ہیں، ارے قیامت کی صبح تک کوئی ایمان والا جب بھی قرآن پڑھے گا ذکر تو میرے نبی کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ ذکر جو اللہ نے بلند کیا، جبریل آتے ہیں میرے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو ذکر کو کیسے بلند کیا؟ میرے نبی کو خبر نہیں ہے؟ میرا نبی فرما سکتا تھا اس طرح اللہ نے میرے ذکر کو بلند کیا، فرمایا نہیں، جو پوچھ رہا ہے نا جواب بھی وہی دے، جو پوچھ رہا ہے نا کہ تیرے ذکر کو کیسے بلند کیا، ارے جبریل چاہو جواب بھی وہ دے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ہوگا، مجھے یاد کیا جائے گا تجھے یاد کیا جائے گا۔ ذرا اذان کو دیکھ لیجئے، پورے خطے میں میرے پاس جتنے میرے بھائی بیٹھے جو باہر ملک کے، کسی نہ کسی جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے نا، کسی نہ کسی جگہ سورج غروب ہوتا ہے، اور ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے تو صبح کی اذان ہوتی ہے، ایک جگہ سے طلوع ہوتا ہے نا صبح کی اذان ہوتی ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہدو ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کسی جگہ عشاء کی اذان ہو رہی ہے تو جہاں صبح کی اذان ہوئی تھی پھر صبح کی اذان ہو رہی ہے، یعنی پوری دنیا میں صبح کی اذان سے لے کر عشاء کی اذان تک وقت بدلتا چلا جاتا ہے، جہاں جہاں سورج جاتا ہے، جہاں غروب ہوتا ہے، ارے کوئی گھڑی کوئی پل ایسا نہیں گزرتا کہ مؤذن کے ہاتھ کانوں تک نہ جائے اور مؤذن کی آواز بلند نہ ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جہاں آواز بلند ہوتی چلے جائے گی میں اور تو نبی ذکر کریں تو میرے نبی کا ذکر اللہ بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اعلیٰ کہتے ہیں آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا جاؤ پوچھو اللہ سے ہی، جو کہہ رہا ہے تیرے ذکر کو بلند کیا جواب بھی وہ دے دے، تاکہ آنے والے کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ بات تو میرا آپ کا نبی کہہ رہا ہے، ارے نبی نہیں اللہ کہہ رہا ہے، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے محبوب کا ذکر ہوگا۔ کمال یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، اذان ہوتی ہے سنتے ہیں نا اذان، میرے نبی نے فرمایا الفاظ ادا کرتے چلے جائیں، جو مؤذن کہہ رہا ہے الفاظ ادا کرتے چلے جائیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر پہنچتا ہے لا حول ولا قوت کہتے چلے جائیں، اذان ختم ہو گئی نا، تو پھر ایک دعا ہے اذان کی جو پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں نا، قربان جائے اس نبی پر، ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، میرے محبوب تو بولتے نہیں ہیں، میرے محبوب گفتگو کرتے نہیں ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کب گفتگو کرتے ہیں؟ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، جب وحی الہی آ جاتی ہے، جب اذن ربی آ جاتا ہے پھر محبوب بولتے ہیں۔ تو یہاں میرے محبوب نے کیا کہا؟ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة ودرجة الرفیعة، پوری دعا پڑھتا ہے، ارے قربان جائیں اس مختار نبی پر، امت کے لیے آنسو بہانے والے نبی پر۔ میرے محبوب نے فرمایا جو اذان کے بعد یہ دعا مانگتا ہے وجبت لہو شفاعتی، تو کہتا ہے نبی کو اختیار نہیں ہے، آج سن ذرا اذان تو دیتا ہے، تیری مسجدوں میں ہوتی ہے، اذان کے بعد تو دعا مانگتا ہے، میرا نبی فرماتا ہے کہ جو اذان کے بعد دعا مانگتا ہے میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگا۔
یہ میں آیا تو میں دیکھ رہا تھا یہ درود پاک پڑھ رہے تھے، یہی تھا، اور مہینے میں یہ درود پاک پڑھتے ہیں، ان کی محفل ہوتی ہے۔ اتفاق سے آج جو 5 تاریخ آ گئی تو ساتھ ہی میلاد مصطفیٰ کا جلسہ بھی ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا، سیاستہ کی حدیث مبارکہ، حضرت کعب ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میرے نبی کی قبر انور پر، روضہ اقدس پر 70,000 فرشتے صبح آ کر صلاۃ پیش کرتے ہیں۔ مگر تو نہ پڑھے، 70,000 صبح آ رہا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا پھر 70,000 شام کو آتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے پاس آتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے نا، جو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، وہ اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج رہا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ایک بار آیا پھر حسرت ہی رہی میں دوسری بار جا سکوں۔ ایک بار آیا نا، پھر حسرت ہی رہی کہ میں دوسری بار جا کر اللہ کے نبی کو سلام پیش کروں، درود پڑھوں، صلاۃ پڑھوں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں قبر انور پر۔ ارے 70,000 کا جلوس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ بتاؤ مجھے، 70,000 آ رہا ہے اوپر سے، کہاں سے جلوس چل رہا ہے؟ تو سڑکوں پر آتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اپنی بازاروں میں جھنڈیاں لگاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو مسجدوں کو سجاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی سوچا 70,000 کون بھیج رہا ہے؟ یہ جلوس تو میرا رب بھیج رہا ہے۔ 70,000 آ رہے ہیں، قبر انور پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، پھر واپس جلوس کی شکل میں جا رہے ہیں نا، 10-20 تو نہیں ہے نا، 70,000 ہیں، پھر 70,000 اور آ رہا ہے، یہ جا رہے ہیں، وہ آ رہا ہے۔ اور قربان جائے آقا کریم پر، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو قبر انور جب شک ہوگی، میرے مصطفیٰ کریم قبر سے باہر آئیں گے تو 70,000 ساتھ جلوس میں ہوگا۔ ارے 70,000 بھی جلوس آ رہا ہے، 70,000 جا رہا ہے، 70,000 اپنے نبی کو لے کر جائے گا، کیا یہ جلوس نہیں ہے؟ کیا مانگتے ہو اور دلیل اب سے کہ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ ایک بات ہے یاد رکھو کہ اپنے محبوب نبی کا جلوس جشن منا رہے ہیں، عید میلاد کا جشن منا رہے ہیں، تو یہ واہیات باتیں، بدعت، خرافات نہیں ہونے چاہیے، یہ یاد رکھو، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ جاتے ہیں جلوس میں باوضو ہو کر جائیں، جاتے ہیں جلوس میں درود پاک کی صدائیں بلند ہو، جاتے ہیں جلوس میں تو نعت مصطفیٰ زبان پر ہو۔ یہ نہیں جو یہ بندرے ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ کسی محبت والے کا شیوا نہیں ہے۔ پھر عورتیں آتی ہیں بازاروں میں، آپ ان کی سجاتے ہیں تو عورتیں مخلوق، یہ بھی نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھے محبوب پر درود و سلام بھیجے، بچوں کو بچائے، برکت حاصل کرے، خیر حاصل کرے۔ 70,000 میرے نبی نے فرمایا جب ہم قبر انور سے نکلیں گے تو 70,000 کا جلوس ہوگا نہیں ہوگا؟ اسی کو جلوس ہی کہتے ہیں نا، اور کس کو کہتے ہیں؟ 2 4 10 12 15 20 بندے نکلے، ایک آدمی آگے گیا لیڈ کرنے کے لیے تو جلوس ہو گیا، تو یہاں 2 4 کی تو بات ہی نہیں ہے، 70,000 صبح آ رہا ہے، 70,000 شام کو آ رہا ہے۔ اور میرے نبی جب باہر نکلیں گے قیامت کو تو میرے نبی نے فرمایا جس طرح قبر انور میں ایک طرف صدیق اکبر ہیں، قبر انور میں 7 عمر فاروق ہیں، جب ہم قیامت کو قبر سے نکلیں گے تو ایک طرف صدیق ہوگا، ایک طرف عمر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے نبی نے فرمایا جب ہم قبر انور سے نکلیں گے تو 70,000 کا جلوس جائے گا، درود پاک۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابی عرض کرتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں۔ کہ امت کو نہیں پہچانیں گے، نہیں جانیں گے؟ سوال ہوا میرے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صحابہ کو محبت تھی نا اپنے نبی سے، کہا اتنے لوگ ہوں گے، اتنے لوگ ہوں گے، 1,24,000 پیغمبر آئے دنیا میں، اتنی امتیں آئی ہیں، 120 صفیں ہوں گی، کہاں پہ میں ہم کہاں ہوں گے ہم؟ عرض کیا رسول اللہ یا حبیب اللہ اتنی قیامت کو صفیں اتنے مخلوق ہوگی تو آپ پہچانیں گے کیسے ہمیں؟
سوال کون کر رہا ہے؟ جو جنتی ہے. میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. اس نے حالت ایمان میں میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھا اور حالت ایمان میں میرے نبی کی نگاہ اس کے چہرہ انور پر پڑی. ارے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی, کوئی ذکر بھی نہیں کیا, موت آ گئی. ایک مثال دیتا ہوں, اس کا مقابلہ بھی دنیا کا نہ کوئی غوث کر سکتا ہے, نہ قطب کر سکتا ہے, نہ ابدال کر سکتا ہے, کیونکہ جو نگاہ اس کی پڑی, جس نگاہ نے اسے دیکھا, اس نگاہ نے اسے جنتی بنا دیا. اس نگاہ نے اسے جنتی بنا دیا. تو میرے محبوب کی بارگاہ میں سوال ہوا, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, قیامت کو کس طرح پہچانیں گے؟ ارے پہچان تو کیا ہے, میرا نبی دیکھے گا, امت سامنے ہے, پہچان ہمارے لیے بتا دی. کہا آؤ ذرا پہچان بھی بتا دیتے, ہم تو پہچانیں گے. کلمہ میرا پڑھنے والا ہو کہ ہم نہیں پہچان سکیں گے, آؤ تمہارے لیے پہچان بتا رہا ہوں. تو امتوں کے لیے پہچان بتا دی کہ باقی امتیں ایک طرف ہوں گی. ارے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا, میری امت کے وضو کے اعزاز چمک رہے, وضو کے اعزاز چمک رہے ہوں گے. ایک صحابی آئے, وضو کرنے لگے, پانی زیادہ بہانے لگے. تو دوسرے صحابی نے سوال کر دیا کہ وضو میں اتنا تو ضروری نہیں ہے کہ پاؤں میں پانی دھونا ہے, آپ تو ٹانگوں کو بھی دھو رہے ہیں. کہا بات یہ نہیں ہے, بات کچھ اور ہے. محبت تھی, عقیدت تھی, احترام تھا. کہا میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے, میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کو اعزاز چمک رہے ہوں گے. پہچان بتا دی اپنے امتیوں کی. ارے میں اس لیے پانی بہا رہا ہوں کہ میرے اعزاز سے اعزاز چمک رہے ہوں, میرے نبی کی نظر مجھ پر پڑے. وہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں. پتھر ہے, پتھر ہے, سوچے ذرا, غور کریں ذرا, پتھر ہے. میرا نبی کیا فرما رہا ہے؟ اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان بعثت سے پہلے مجھ پر درود بھیجا کرتا تھا. پتھر بھیج رہا ہے, مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا, پتھر بھیج رہا ہے. قربان علی المرتضی شیر خدا آپ ارشاد فرماتے ہیں, ارے بخاری والے نے بھی لکھا ہے, ارے مسلم نے بھی ذکر کیا ہے, ابو داؤد نے بھی ذکر کیا ہے, نسائی نے بھی ذکر کیا ہے. کیا ذکر کیا ہے؟ سوچو تو صحیح ذرا. ہم تو مسلمان ہیں, نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ایمان کی دولت سے سرفراز ہوتے ہیں. اسی پر مان ہے, اسی پر ناز ہے کہ اللہ اس کلمے کی برکت سے قیامت بھی اچھی کرے گا, قبر بھی منور کرے گا, یہاں بھی ندامت نہیں ہوگی, وہاں بھی پہلی امتوں کے سامنے ندامت نہیں ہوگی, نادم نہیں ہونے دے گا. ارے وہ پتھر کیا کہتا ہے؟ علی المرتضی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں, جب ہم کبھی مکے کی وادیوں میں نکلا کرتے تھے, کس کے ساتھ نکلتے تھے؟ اپنے محبوب نبی کے ساتھ نکلتے تھے. ارے جو پتھر راستے میں آتا, جو درخت راستے میں آتا, کہتا کیا؟ سوچ تو صحیح, پتھر ہے, پہچان رہا ہے میرے قریب سے کون گزر رہا ہے. علی المرتضی کہہ رہے ہیں, پتھر کیا کہتا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. پتھر بھی پہچان رہا ہے کہ میرے آقا میرے قریب سے گزر رہے ہیں, تو تو امتی ہے, تیری زبان پر تو بھی ہونا چاہیے. ارے تو بھی تو سلام پیش کیا کر, تو بھی تو درود پیش کیا کر. کیوں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جو ایک بار میری بارگاہ میں درود پاک بھیجتا ہے, ارے 100 کی بات نہیں کی, 1000 کی بات نہیں کی, کثرت کی بات نہیں ہے, ایک بار پڑھ کے دیکھ لے. تیرا نبی کیا فرما رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے, ارے تو پڑھ تو رہا ہے, تجھ پر واجب ہے, تو پڑھ تو رہا ہے, اللہ کا حکم ہے, تو پڑھ رہا ہے, تیرا قرآن کہتا ہے پڑھ, اپنے لیے رہا ہے, اپنا فرض پورا کر رہا ہے. ارے تجھے مل کیا رہا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے, ایک عرض کے بدلے میں نیکی ہے. ذرا ادھر تو آ صاحب قرآن پر, ارے درود پاک تو بھیج, ایک بار بھیجے گا. میرا نبی فرماتا ہے اللہ تجھے 10 نیکیاں عطا کرے گا. فقط 10 کی بات نہیں, میرے نبی نے فرمایا تیرے 10 گناہ بھی معاف کرے گا. ارے اسی پر بس نہیں, میرے نبی نے فرمایا تیرے 10 درجوں کو بھی بلند کرے گا. ارے ایک صحابی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میں آپ کی ذات پر کتنا درود پاک پڑھا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا جتنا تیری طبیعت کرتی ہے پڑھا کر. عرض کیا رسول اللہ, تو 1/4 حصہ پر اپنے دن کا رات کا پیش کیا کروں. میرے نبی نے فرمایا زیادہ کر لے, تیرے لیے
لیے بہتر ہے. عرض کیا رسول اللہ نصف حصہ کر لوں, کہا زیادہ کر لے, تیرے لیے بہتر ہے. کہا یا رسول اللہ 3/4 کر لوں, کہا تیرے لیے بہتر ہے. کہا یا رسول اللہ پھر درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر ایسا کرے گا تو اللہ تیری بخشش فرما دے گا, اللہ تیرے سب غموں کو دور کر دے گا. میرے نبی نے فرمایا کہ پرسرات تو بڑا مشکل ہے, ارے تلوار سے تیز ہے, بار سے باریک ہے, ارے نیچے دیکھو گے تو جہنم کی وادی بہ رہی ہے. قربان دے آقا کریم پر بتا دیا اس پرسرات سے گزرنے کا طریقہ. سامنے جنت نظر آ رہی ہے, پرسرات سے تو گزر رہا ہے, نیچے جہنم ہے, ایک طریقہ بتا دیا. کہاں گزرنے کا راستہ میں بتا رہا ہوں. کیا بتایا؟ میرے نبی نے فرمایا جو درود پاک پڑھنے والا ہے, کثرت سے پڑھنے والا ہے, میری بارگاہ میں بھیجنے والا ہے, پرسرات سے آنکھ جھپکنے سے پہلے گزر جائے گا. فرمایا کہ ہم نے خواب میں رات کو دیکھا کہ میرا ایک امتی ہے پرسرات سے گزر رہا ہے, ارے گر رہا ہے پھر اٹھ رہا ہے, گر رہا ہے پھر اٹھ رہا ہے. ارے اتنے میں جو میری بارگاہ میں درود پاک بھیجا تھا, میری بارگاہ میں درود پاک پڑھا تھا, ارے وہ آ پہنچتا ہے, ارے بازو سے پکڑتا ہے. کس کو پکڑتا ہے؟ امتی بنو گے تو پکڑے گا نا, درود پاک پڑھو گے تو پکڑے گا نا. پرسرات مشکل جگہ پر میرے نبی نے فرمایا میری بارگاہ میں بھیجا ہوا درود پاک آ جاتا ہے, ارے اس کو پکڑ کر پرسرات سے پار لے جاتا ہے. یہ وہ وظیفہ ہے درود پاک, اسے پڑھے تو محبت کے ساتھ پڑھا کرے, مسجد میں خوشی کے ساتھ پڑھا کرے. امام صاحب خطیب صاحب بیان کر رہے ہیں, باز بھی سنیں, لیکن کم از کم درود پاک پڑھتے رہے. گھر میں بیٹھے ہیں نا تو کبھی خیال آ جائے کہ اس سرکار کی بارگاہ میں برکت کے لیے, سرکار کی بارگاہ میں مشکل کے حل کے لیے, سرکار کی بارگاہ میں بیماروں کی شفا کے لیے ارے کوئی تحفہ بھیجنا چاہیے. تو وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ میرے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام ہے. تو یہ محفل میلاد کرنے والوں اور بات بھی یاد رکھو, آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. کیا ہے؟ پوری رات نعت ہو رہی ہے جی, نعت خوانی کی محفل ہے. کیا ہے جی؟ عمرے کا ٹکٹ دیں گے جی. تو جب مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہم سو رہے ہوتے. یہ فرض ہے. میری عمر خلیفہ دوم, زمین بھی کانپتی تھی عمر کے کوڑے سے. وہ عدل عمر کا مشہور ہے. ایک بار کہتے ہیں نا کسی کا تیل گر گیا زمین پر, عمر نے دیکھ لیا, عمر نے کوڑا زمین پر مارا اور کہا کہ اے زمین کیا عمر نے عدل کرنا چھوڑ دیا؟ کہتے زمین نے اس تیل کو باہر نکال دیا. وہ عمر دیکھا, آج کا زمانہ تو نہیں تھا نا, وہ زمانہ تھا جب حکمران مسلح امامت پر کھڑا ہوا کرتا تھا, جب حکمران خطبہ دیا کرتا تھا. بیٹھے عمر میرے نبی کے منبر پر, دیکھتے ساریہ کو بھیجا ہوا ہے نہامن دشمن کے مقابلے کے لیے. آنکھ اٹھائی, سامنے نہامن آ گیا, آنکھ اٹھائی, مسلمانوں کا لشکر آ گیا. کہتے 1400 میل کا فاصلہ ہے, 1400 میل کی مسافت ہے. مدینہ طیبہ میں عمر منبر رسول پر ہے, نگاہ اٹھتی ہے کیونکہ اللہ ان کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیتا ہے. دیکھا خطبہ دے رہے ہیں, رہ نہیں سکے کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے, تو اپنی زبان سے کہا ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں چلا تھا. عمر مدینہ طیبہ پر منبر رسول پر پکار رہا ہے, ساریہ نہامت میں سن رہے ہیں کہ یہ تو عمر کی آواز ہے, عمر تو مدینہ طیبہ میں ہے. تو آؤٹ میں چلے جاتے ہیں. وہ حکمران تھے ہمارے کہ آج بھی دنیا یاد کرتی ہے, وہ تھے کہ آج اس طرح رکھ کر سو رہے ہیں. آج کل تو یہ مخملی بستر, لوگوں کے پیسے, غریبوں کا خون چوس کر اپنے لیے بڑے بڑے محل, پٹرول مفت, بجلی مفت, علاج مفت, وہ بھی بائے. تو غریب سسک رہا ہے دعائی کے لیے, غریب سسک رہا ہے روٹی کے لیے. عمر ثانی کیا, عمر تو بن ہی نہیں سکتا ہے کہ عمر ماں نے پیدا کیا تھا. سرانا تو آیا کیسر کسرا کا ایک
ایلچی، اس نے کہا یہ ذرا آپ کے جو حکمران ہیں، آپ کے جو بادشاہ ہیں، ان کا محل کدھر ہے، وہ کہاں ہے؟ ایک صحابی سے پوچھا، راستہ گزرتے ہوئے مدینہ طیبہ میں. اس نے سوچا ہوگا جس طرح ہمارے کیسر اور کسرا رہ رہے بڑے بڑے محل سونے چاندی، دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا عوام کو انہیں، تو ان کے حکمران بھی ایسے ہوں گے. اسے کیا خبر، یہ تو بوریا نشین ہیں، یہ تو دنیا پر حکمرانی کرنے والے ہیں. کہا وہ سامنے دیکھو درخت. اس نے دیکھا درخت. اس نے کہا دیکھ رہے ایک بندہ سو رہا ہے. کہا دیکھ رہا ہو. کہا وہ ہمارا حکمران. یہ بیت المقدس، اور پہلی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بیت المقدس فتح ہوگا. چابیاں جس حکمران کے ہاتھ میں دی جائے گی، جب وہ بیت المقدس کے قریب پہنچے گا تو اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا، وہ مہار پکڑے جا رہا. دیں مجھے کوئی ایک مثال. کروڑوں کھا جاتے قوم کے، غریب کو ملتا کچھ نہیں ہے. یہ دیکھیں سیلاب کی تباہ کاریاں، یہ عذاب نہیں ہے خدا کی طرف سے تو کیا ہے؟ یہ پکڑ نہیں ہے اللہ کی طرف سے تو کیا ہے؟ قریب کے تو غلام کی باری تھی سواری کی. باری باری سوار ہوتے تھے نا، غلام کبھی سواری کرتا، کبھی میرے عمر سواری کرتے، کبھی غلام وہ ہاتھ پکڑ کے چلتا. جب قریب آئے نا تو غلام نے کہا کہ عمر یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، جی نہیں چاہتا. وہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آپ پیدل چلے، مہار پکڑ کے چلے، اور میں اونٹ نہیں پا رہا، اونٹ پر سوار ہوں. میرے عمر نے کہا نہیں، اب باری دے رہی ہے. بٹھایا اس کو، مہار پکڑی. سامنے جو ان کے بڑے بڑے پادری دیکھ رہے تھے، بڑے بڑے علماء ان کے دیکھ رہے تھے. انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ، چابیوں تو ہم دے دیں گے، اور بیت المقدس بغیر چڑھ کے فتح ہوا تھا، چابیاں دی گئی تھی. کہا چابیاں تو دے دیں گے، تمہارے ساتھ وعدہ کر لیا ہے. یہ بتاؤ کہ اونٹ پر سوار ہے وہ حکمران ہے یا جس نے مہار پکڑی ہے وہ حکمران ہے؟ انہوں نے کہا قربان جائے ان پر بھی. کہا جو مہار پکڑ کے چل رہا ہے نا وہ عمر ہے، وہ عمر ہے. کہا انہوں نے کہا کہ ہاں یہی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کا حکمران ہوگا، جب اس کے ہاتھ میں چابیاں جائیں گی نا تو وہ پیدل ہوگا، غلام اونٹ پر سوار ہوگا. تو آج دکھائے نا مجھے کوئی یہ مثال، کوئی ایک مثال دکھا دے مجھے. نہیں مل سکتا ایسا، نہ ہو سکتا ایسا. یہ لوگ تھے کہ بیٹھے منبر رسول پر تو اعلان وہاں کر رہے ہیں ساریہ پہاڑ کی اونچ میں ہو جا. یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں کی وجہ سے آج ہمارا دین زندہ ہے، آج ہمارا اسلام زندہ ہے. اگر یہ لوگ اس وقت محنت اور مشقت اس طرح نہ کرتے، یا اپنے آپ کو وہ کچھ نہ بنا کر پیش کرتے جو نگاہ مصطفیٰ انہیں بنا کر گئی تھی، سیرت مصطفیٰ انہیں دے کر گئی تھی، تو آج اسلام اس شکل میں ہمیں نظر نہ آتا. آج اب جتنے باہر جا کر سارے ہمارے لوگ بیٹھے جو باہر ہیں کہتے ہیں جی کہ انگلینڈ میں وہ سوشل سیکٹر ان کا جو ہے، سوشل اصلاحات ان کی جو ہیں، کہ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے نہیں تو وہ وظیفہ لگ جاتا ہے، وہ جو آخر تک بے روزگار ہوتا ہے اسے وظیفہ دیتے ہیں. تو ان پر جب سوال ہوا نا تو انہوں نے کہا کبھی آپ نے اپنی کتاب کو اٹھایا، اپنی تاریخ کو اٹھایا؟ یہ تو وہ اصلاحات ہیں جو عمر فاروق کی ہے. عمر جا رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، دروازے پر دستک دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اب جواب دینے والی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے دروازے پر خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے. کہا اس لیے بچہ رو رہا ہے، دودھ چھڑا رہی ہوں. کہا کیوں چھڑا رہی ہو؟ کہا جب دودھ چھوڑے گا تو عمر نے کہا وظیفہ دوں گا. بچہ جب دودھ چھوڑتا تھا تو وظیفہ ملتا تھا بیت المال سے. صبح کے رات بڑی مشکل سے گزاری، کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری. صبح کے جو پہلا حکم نامہ جاری کیا کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ ملنا شروع ہو جائے. ایک ذمی آیا، یہودی تھا، بوڑھا تھا، بہت بوڑھا تھا، وہ مانگ رہا تھا. پوچھا عمر ہی مل گئے؟ کہا کیا بات ہے، کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ عمر نے ٹیکس لگایا ہوا، ٹیکس پورا بھی ہو رہا، محنت کر نہیں سکتا تو پیسے مانگ کر ہی پورے کرتا ہوں. صبح پہنچے تو حکم نامہ جاری ہوا، ارے جو ذمی بھی ہے اگر کما نہیں سکتا تو وہ ٹیکس نہیں دے گا. یہ انداز حکمرانی تھے.
یہ میرے نبی کے وہ غلام تھے جن کا صدقہ ہے کہ آج ہم سب لوگ یہاں بیٹھے. اور پھر یاد رکھو اپنی اولاد کو جس انداز میں تربیت کرتے چلے جائیں گے تو میرے نبی نے فرمایا 3 طرح کی تربیت کرو. 3 طرح کی تربیت کرو. پہلی کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھا. یہی بنیاد ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت بنیاد ہے اور یہی ایمان کی بنیاد ہے. یہ ایمان کی کاملیت ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت کی محبت سکھا. دیکھیے کیا کمال ہی میرے نبی نے ارشاد فرما دیا. گھر میں ویسے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے, اولاد کبھی نافرمان نہیں ہوتی. یاد رکھو روزی میں برکت, یاد رکھو عمر میں, علم میں برکت ہے. پھر فرمایا میری اہل بیت کی محبت سکھا. اگر سینے میں اہل بیت کی محبت ہے تو یاد رکھو یہ کشتی نوح کی مثال ہے. پھر میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو. جب قرآن کی تعلیم ہوگی نا, کچھ بھی نہ کرو قرآن تو پڑھیں گے نا. جب قرآن کی تعلیم دو گے, جب دنیا چھوڑ جاؤ گے تو یہ ہاتھ تو اٹھائیں گے نا, دعا تو کریں گے نا. تو محفل میلاد کی میں بات کر رہا تھا تو کچھ ایسی چیزیں آ گئی, ان چیزوں سے بچنا چاہیے, ان چیزوں سے بچنا چاہیے. نہ تو عورتوں کو اس طرح کھلے عام جانا چاہیے, نہ یہ اب نوجوان ہمارے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے. کس نبی کا جلوس نکال رہے ہیں, کس نبی کی خوشی منا رہے ہیں, کس نبی کے بارے میں آپ سڑکوں پر آ رہے ہیں, کس نبی کے لیے مسجد کو سجا رہے ہیں, کس نبی کے لیے محفل میلاد کر رہے ہیں. جس نبی نے خود ارشاد فرما دیا کہ میں قائد المرسلین ہوں, قائد المرسلین. اور فقط اذان کے بعد اگر دعا مانگتے رہیں تو اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے. تو میرا نبی کس طرح شفاعت کرے گا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرما دیا قیامت ہوگی, سب ہر طرف سے پریشان ہو کر, مایوس ہو کر جب آخری بار پہنچیں گے اپنے نبی کی بارگاہ میں تو میرے مصطفیٰ کریم فرمائیں گے انا لہا, اس کام کے لیے اب میں ہی ہوں. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب سے پھرتے آئیں گے. تو میرے نبی کیا کریں گے؟ میرے مصطفیٰ کریم سر سجدے میں رکھیں. اللہ کہے کیا ہی بات ہے, کیا محبت ہے اپنے محبوب سے رکھو, کیا محبت ہے. اور محسوس ایسے ہوتا ہے کہ یہ قیامت جو قائم ہی میرے نبی کی شان اور مقام دکھانے کے لیے کی گئی ہے. ورنہ اللہ معافی دے سکتا ہے, بخشش دے سکتا ہے, اللہ کا جو چاہے کرتا ہے. اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ساری امت محمدیہ کو بخشے گا, کیونکہ محبوب نے رو رو کر راتیں گزاری ہوئی ہے. جہاں اللہ 1 to 1 کو لگاتا ہے, وہاں بھی امت یاد ہے. رات کو جاگ رہے ہیں, امت یاد ہے. پہلی امتوں کے واقعات دیکھتے ہیں, حزن اور ملال آ جاتا ہے. کیا کہا میرے نبی نے؟ میں سر سجدے میں رکھوں گا. میرا رب فرمائے گا اب محبوب کو وقت لیا, ارفع راسک یا محمد. ارے سر کو اٹھاؤ محبوب, اب وہ بات نہیں ہے. دنیا والوں کو دکھانا ہے تیرا مقام کیا, دنیا والوں کو بتانا ہے تیری شان کیا ہے. اٹھاؤ, جس کے بارے میں سوال کرو گے سوال قبول کرتا چلا جاؤں گا, جس کے بارے میں شفاعت کرو گے شفاعت قبول کرتا چلا جاؤں گا. ارے یہ مقام ہے میرے نبی کا. اس نبی کا اگر یہ مقام ہے تو ارے خوشی نہ منائے تو اور کیا کریں, خوشی نہ منائے تو کیا کریں. اللہ میں اس ایسی محفلوں کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائے, اس میں شامل ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے حاجی اقبال صاحب تھے, ہماری جامعہ مسجد منڈی جو ہے انہی کی وجہ سے وہ مسجد بنی. جب انہوں نے مسجد شروع کی تو میرے قبلہ جناب جی آئے, ہم اس دورے پر تھے, آپ کو پتہ ہے سب کو, یہ بیٹھے ہیں آپ لوگ. تو جناب نے فرمایا کہ یہ گیلری والی مسجد ہونی چاہیے. آج سب تھوڑا سوچ میں پڑ گئے کہ پیسے تو میرے پاس اتنے ہیں تو اتنی بڑی مسجد جناب کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے کرم کیا, وہ مسجد شروع ہوئی. اب دیکھیں جامعہ مسجد ہے. حاجی صاحب تو دنیا چھوڑ گئے, آخری جانے سے پہلے میلاد کا جلسہ کر کے گئے. جانے سے مجھے فون کیا انہوں نے کہ میں جا رہا ہوں جی, میلاد کا پروگرام کرنا ہے, تو یا سوار بتائیں یا منگل بتائیں. میں نے کہا جی منگل رکھ لیں, اگر نہ بھی چاند طلوع ہوا ربیع النور کا تو کم از کم منگل کو تو ہے ہی ہے. تو ہم نے جلسہ کیا, پروگرام کیا, 2 دن بعد کے اور آخری وقت آ گئے. ان کے لیے بھی دعا کریں. پھر مجھے بتایا گیا کہ ہمارے حاجی لطیفہ صاحب کے کوئی عزیز بھی میر پر میں فوت ہوئے. آپ نے جتنے احباب دنیا سے چلے گئے سب کے لیے دعا کریں, اور بالخصوص اور بالعموم میرے نبی کی ساری امت کے لیے دعا کریں کہ اس پاکیزہ محفل کے صدقے اس دل سے. پھر ان لوگوں کے لیے دعا کریں جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا, وہ نوجوان, بالخصوص جو نوجوان ہیں.
ان نوجوانوں کی جو محبت مجھے نظر آتی ہے اپنے نبی کے ساتھ، اور پھر میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، جب نوجوان جاگ جاتے ہیں تو پھر کبھی ناموس رسالت پر حملہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کہ میرے کریم مرشد نے ہمیں دو ایسی چیزیں عنایت کر دی، ایک مسجد اور ایک قرآن۔ مسجد سے محبت رہے گی تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ دنیا میں جوان ہوتے رہیں گے۔ قرآن سے محبت ہوگی تو یہ جن کے سینوں میں قرآن ہے تو ان کی زبان پر بھی نام محمد ہوگا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔